يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. انتظامیہ جو مائک کے امور کو دیکھ رہی ہیں اس درخواست ہے کہ مائک کی آواز کو اسٹیبل رہنے دیں. کبھی بہت کم ہو جاتی ہے کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم خود آگے پیچھے ہو کر اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ایک ہی اسٹیبل آواز رکھیں گے تو آواز ایسا ہوگا. درود پڑھ دیجیے گا محمد ابتدا یہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ فقہ مسائل کو پہلے بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر درسی سے وہ شروع کیا جاتا ہے. اور روزے سے متعلق ہم نے اچھے خاصے مسائل کو بیان کر دیے. اگر آپ مومن میں سے کسی کو مسئلہ ہو چاہے وہ روزے سے متعلق ہو یا روزے کے علاوہ کسی اور موضوع سے تعلق رکھتا ہو تو وہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا جواب ہم سے دے سکیں. آج ایک ایسے سوال کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس کا جواب معلوم ہوگا چونکہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اتنی مجالس سنی ہیں اتنے دروس میں شرکت کی ہے کہ ایک اصول ہمیشہ ان کے ذہنوں میں بن گیا ہے. اس ساتھ سوال کیا تھا سانے سے کہ یہ بتائیے میں اپنے ملک سے سفر کر رہا ہوں لیکن میرے پاس دو آپشنز موجود ہیں. فرض کیجئے کہ اب انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لکھا ہے کسی شہر کا نام لکھا ہے لیکن میں اپنی طرف سے ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ دو جگہوں پر ان کو جابز کی آفر ہے. یا وہ پاکستان چھوڑ کر سعودی عرب جا سکتے ہیں یا وہ پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ جا سکتے ہیں جہاں پر ان کی اپنی کمیونٹی موجود ہے مومنین وہاں پر موجود ہیں. دونوں کی اپنی مشکلات ہیں. دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دونوں کی اپنی مشکلات ہیں. اگر ہم پہلے ملک میں چلے جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نماز روزوں کی تو پابند ہو جائیں لیکن ممکن ہے کہ عقیدہ ہمارا ذرا کمزور ہو جائے اور ہم کسی اور عقیدے پر چلے جائیں. اور دوسری طرف سے جو دوسرا ملک ہے وہاں پر
ممکن ہے کہ ہم اپنے مومنین کی گیدرنگ میں رہتے ہوئے عقیدے میں تو اپنے اعتبار سے مضبوط رہیں، کسی اعتبار سے پختہ رہیں، لیکن وہاں پہنچ کر عمل میں تھوڑی سی کمزوری آ جائے، تو کس جگہ کا انتخاب کرنا زیادہ مناسب ہے؟ میں نے صرف مثال رکھی ہے، ضروری نہیں کہ یہی مثال ہو، آپ کوئی اور مثال بھی اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم اگر منتقل ہوں تو ہمارا ایمان کمزور ہو سکتا ہے لیکن عمل ہو سکتا ہے کہ مضبوط ہو جائے۔ دوسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر عمل میں ہو سکتا ہے کہ ہم کمزور ہو جائیں لیکن ایمان ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ کس جگہ پر انسان کو سفر کرنے کی اجازت ہے اور کون سی جگہ مناسب ہے؟ تو سب سے بہترین اس کا جواب تو یہ ہے کہ آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ وہ جگہ مناسب ہے نہ یہ جگہ مناسب ہے۔ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر ایمان بھی پختہ رہے اور عمل بھی جاری رہے۔ جگہ وہ ہونی چاہیے جہاں دونوں انسان صحیح طریقے سے پختگی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ لیکن اگر مجبوری ہو جائے کہ یا وہ جگہ ہے یا یہ جگہ ہے تو بہرحال قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ نتیجہ بھی نظر آتا ہے کہ ایمان مقدم ہے عمل کے اوپر۔ ہر مقام پر ایمان کا ذکر پہلے آیا ہے، عمل کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ سورہ عصر کی آیتیں یقیناً آپ کے اذان عالیہ کے اندر موجود ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو پہلے ایمان لائے پھر عمل صالح کرے۔ تو ایمان کا درجہ ہر مقام پر مقدم رکھا گیا ہے عمل سے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ایمان کمزور ہو سکتا ہے یا ایمان سے انسان منحرف ہو سکتا ہے، چاہے اس کا عمل بہت اچھا ہو جائے، بظاہر جو اچھا عمل نظر آئے، لیکن چاہیے کہ اس مقام کی طرف جائے جہاں پر ایمان پہلے پختہ ہو، ایمان مضبوط ہو، چاہے پھر عمل کے اندر ذرا کوتاہی ہو جائے، لیکن ایمان اگر وہاں پر یقین ہے کہ مستحکم رہے گا تو اس علاقے کی طرف سفر کریں کہ جہاں پر ایمان محکم رہے اور عمل کے اندر چاہے پھر تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے۔ لیکن اس سے بھی بہتر وہ ہے کہ انسان ایسے مقام کی طرف جائے یا کہیں نہ جائے، خود یہیں پر رہے کہ جہاں پر ایمان بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی کر سکتا ہو۔ درود پڑھ دیجیے محمد وعلیہ وسلم۔ اب چونکہ ہم متفرق مسائل کو آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں تو ایک موضوع جو ہم نے کچھ عرصے پہلے چھیڑا تھا، والدین کی فرما برداری، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں، تو اس اعتبار سے فقہی مسائل بھی پوچھے گئے ہیں مراجعین سے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے، کن چیزوں میں نیکی کی جائے جو واجب ہے، ورنہ تو قرآن کریم نے مطلق حکم دیا ہے اور جتنا انسان کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرے، لیکن کون سی چیز ایسی ہے کہ جو واجب ہے اور اس کا خیال رکھنا ضروری ہے ورنہ انسان حرام کو مرتکب قرار پائے گا۔ فرمایا دو چیزیں ایسی جس پہ بطور خاص خیال رکھنا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں۔ پہلی چیز کہ ان سے خوش رفتاری کے ساتھ بات کی جائے، خوش اخلاقی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، یعنی اپنی بات میں نرمی قائم کرنا اور پیار و محبت کے ساتھ بات کرنا۔ حتیٰ ایک صاحب یہ روایت سنا رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو پیار بھری نظروں سے صرف دیکھتا ہے تو پروردگار اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے۔ تو اگر اخلاقیات کا دائرہ دیکھیں تو بہت وسیع ہے اور بہت سارے انسان کے مسائل کو، دنیاوی مسائل کو بھی یہ چیز حل کرتی ہے اور اخروی مسائل کو بھی۔ عاقبت بخیر ہوتی ہے، انسان کی نسل کثیر ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے جب والدین کے ساتھ اس سے سلوک کیا جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، پیار و محبت کے ساتھ گفتگو کرنا، گفتگو کے اندر اپنے آپ کو گویا ان کا عبد اور مطیع سمجھنا۔ یہ بھی جملہ ہے ہمارے چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور یہ جملہ خود قرآن کی آیت سے بھی واضح ہوتا ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَيْكَ، اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پروں کو اپنے والدین کے سامنے بچھا دو۔ یعنی گویا جس طرح سے انسان خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اسی طریقے سے والدین کے سامنے بھی اپنے آپ کو جھکا دو۔ اس قدر تواضع کا حکم دیا گیا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ گفتگو کے اندر نرمی کی جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ مالی طور پر پریشان ہو رہے ہیں، بہرحال بڑھاپے کی وجہ سے انسان کمانے کے قابل نہیں رہتا ہے، تو ماں باپ اگر فقر و فاقے کا شکار خدا نخواستہ ہو رہے ہیں تو یہ مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے اولاد کے اوپر کہ والدین کے ان اخراجات کو برداشت۔
ایسا نہیں کہ پھر دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ خمس سے، زکات سے یا کسی اور چیز سے ان کی مدد کی جا رہی ہے. نہیں، انسان کی خود اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ والدین کے مالی اخراجات کو برداشت کریں. یہ واجبات میں ہیں. یہ واجبات اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ہر سال انسان خمس نکالتا ہے، ہر سال انسان زکات نکالتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور مالی واجب یہ ہو جائے گا اگر ان کے والدین فقیر اور نادار ہوں تو یہ بھی مالی واجب ہو جائے گا کہ اتنا پیسہ کہ جس میں ان کے اخراجات پورے ہو سکیں وہ ہمیں نکالنے ضروری ہیں اور ان کے اخراجات ہمیں برداشت کرنے ہیں. یہ دو چیزیں والدین کے حوالے سے ضروری ہیں. دوسری ایک اور بات جو بیان کی ہے علماء کرام نے، وہ یہ ہے کہ اگر والدین کسی چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں تو کون سا حکم ایسا ہے جو ماننا واجب ہے اور کس میں رعایت ہے اور گنجائش موجود ہے. بلکہ ہم اس کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں. کچھ احکامات وہ ہیں کہ جو ماننا واجب ہے، کچھ وہ ہیں جو مستحب ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو ماننا حرام. جو واجب ہے وہ کیا ہے؟ والدین چاہے کسی دینی کام کا حکم دیں چاہے کسی دنیاوی کام کا حکم دیں، اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا تو اس سے دل آزاری ہوگی، ان کا دل دھکے گا، تکلیف ہوگی. ایسا کام کرنا انسان کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے، چاہے کوئی دنیاوی کام ہی کر رہا ہو. مثال کے طور پر اب دنیاوی بہت مشکل مثالیں میں آپ کی بیان نہیں کر رہا. سادہ سی بات ہے کہ اگر والدین میں سے کسی نے کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، پانی لانے کا کہا ہے. اور چاہے خود اپنے لیے نہ منگوایا ہو، کہا ہو کہ فلاں مہمان کے لیے پانی لے کر آ جاؤ، تو اگر یہ ان کا حکم بچے سے محبت کی بنا پر ہو، اگر اس حکم کی نافرمانی کی جائے تو والدین کو تکلیف ہو. یہ 2 شرائط ہیں. انہوں نے حکم دیا ہو اپنی اولاد سے محبت کی بنا پر، اور اگر ہم نافرمانی کریں تو ان سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو، ایسی صورت میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہو جائے گا اور وہ پانی کا گلاس لانا ضروری ہے. لیکن اگر ہم اسی مثال کو تھوڑا سا اور تبدیل کر لیں کہ محبت ہم سے ہے اس وجہ سے زیادہ یہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ کسی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دیا جا رہا ہے، یہ زیادہ مسائل پیش آتے ہیں اس طرح سے. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اولاد کے اوپر تو بہت زیادہ حقوق نافذ کر دیے گئے ہیں کہ اولاد کی یہ ذمہ داری بھی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے، تو والدین یہ نہ سمجھنے لگے کہ اب سارے کام ان کو ہمارے کرنے ہیں. ایک حدود رکھی ہے، والدین کی بھی کچھ حدود ہیں اور اولاد کی بھی کچھ حدود ہیں. اس لیے والدین اگر کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں کہ جو خود ان کے اپنے مفاد میں ہے، بچے کے مفاد میں نہیں ہے، بچے سے محبت کی بنا پر نہیں دے رہے ہیں، اپنے آپ سے محبت کی بنا پر دے رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا کہ بیٹا فلاں ادارہ ہے جہاں پر چاہے اپنے مومنین نہیں ہیں، دوسرے افراد ہیں، لیکن وہاں کی سیلری بہت اچھی ہے، انہوں نے الاؤنسز بہت رکھے ہوئے ہیں، والدین کا علاج فری ہے یا دوسرے الاؤنسز ہیں، گھر مل جائے گا، گاڑی مل جائے گی، بہت ساری چیزیں ہیں. بیٹا تم جو جہاں نوکری کر رہے ہو، جہاں تم مومنین کی خدمت کر رہے ہو، وہ نوکری چھوڑو، دوسری نوکری اختیار کرو. اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ خود کی زندگی اچھی ہو جائے. تو وہاں ٹاپک چینج ہو گیا. اگر والدین اپنے مفاد میں اولاد کے اوپر کوئی حکم نافذ کریں تو یہاں پر اولاد کے اوپر واجب نہیں ہے کہ عمل کرے، لیکن ممکن ہے کہ اس کے لیے مستحب ہو کہ عمل کرے، مستحب ہو کہ وہ عمل کرے. البتہ اس کے اندر پھر حرام کا بھی پہلو کی طرف جا سکتا ہے کہ اگر والدین کسی حرام کام کا حکم دے دیں، مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بینک کی نوکری کرو، یہ جو تم ابھی مومنین کی خدمت کر رہے ہو یہ چھوڑو، فلاں بینک کی جو نوکری آئی ہے وہ نوکری تم کرو. تو بینک کی نوکری جو حرام نوکریاں ہیں، البتہ بینک کے اندر بھی چند ایک ایسے شعبے ہیں کہ جو جائز بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر ہم بات کریں کہ بینک کی نوکری چونکہ حرام نے کہا کہ بینک کی نوکری کرو، تو یہاں والدین کی بات ماننا حرام ہو جائے. تو یہ کچھ کیٹیگریز ہیں. والدین کو بھی بہرحال حدود کے اندر رہنا چاہیے. یہی بچے وہ ہیں کہ جو آگے جا کر والدین بنیں گے. والدین ہونے کا مطلب نہیں کہ ہر حکم اولاد مانتی رہے، تو صرف وہ حکم ماننا ضروری ہے کہ جس کے اندر 2 شرائط ہو. ایک یہ کہ محبت کی بنا پر ہمیں حکم دیا گیا ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے وہ حکم نہیں مانا تو ان کی دل آزاری ہو، اس حکم کو ماننا ضروری ہے. لیکن اگر ہم سے محبت کی بنا پر نہیں بلکہ کسی اور مفاد کی خاطر انہوں نے یہ حکم دیا ہے تو ماننا واجب نہیں ہے، ہاں عمل کریں تو مستحب ہے.
اور اگر کسی حرام کام کا حکم دے دیں تو پھر وہاں پر ماننا نہ واجب رہتا ہے نہ مستحب بلکہ حرام ہو جاتا ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد والے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور والدین ہی سے متعلق یہ گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے میں اس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں کہ مکہ میں ملاقات ہوئی. چھٹے سرکار سے کہا کہ مولا میں آپ کے دین پر آ گیا ہوں، میں آپ کے مذہب کو اختیار کرتا ہوں. ہم عیسائی تھے لیکن مجھے معلوم ہو گیا کہ مذہب حق کا کیا ہے، اس لیے میں آپ کے دین پر آیا. امام نے وہاں پر سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ کس چیز سے تمہیں متاثر کیا؟ کہا کہ بس مجھے خدا کی طرف سے ہدایت ملی. امام نے اس کے لیے دعا فرمائی، کہا کہ پروردگار تجھے ہدایت خاصہ بھی عطا فرمائے، خصوصی اسپیشل ہدایت بھی پروردگار تجھے عطا فرمائے. اس سے پھر ایک سوال کیا کہ فرزند رسولی بتائیے، جب میں اپنے ماں کے پاس پہنچتا ہوں تو میری ماں مسلمان تو نہیں ہوئی، وہ تو ابھی تک کافر ہے، عیسائی، کیا میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں، اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا؟ امام نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ جب وہ کھانا کھاتی ہے تو کہیں سور کا گوشت تو نہیں کھاتی؟ کہا کہ نہیں، اس چیز سے وہ پرہیز کرتی. کہا کہ پھر بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھا سکتے، بیٹھ کر کھانا، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور یہ عجیب روایت کا جملہ ہے کہ پہلے سے گویا بشارت دے دی. امام نے فرمایا اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھانا. ماشاءاللہ اتنی زیادہ اسلام میں تاکید ہے. ماں میری ابھی مسلمان نے ہوئی اور بیان فرما رہے ہیں کہ سارے کام بھی کرنے اور نماز بھی تمہیں پڑھانی. یہ پہنچا اپنے وطن. جب کوفہ پہنچا تو ماں نے دیکھ لیا، تبدیلی محسوس کر لی. اور ماں ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی آتی ہے محسوس کر لیتی ہے. کس کی طرف یہ جھکاؤ کر رہا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اپنی طرف جھکاؤ ہو رہا تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. کہا کہ جب سے تم مکہ سے ہو کر آئے ہو اس وقت سے تمہارے کردار میں تبدیلی میں محسوس کر رہی ہو. میری طرف جھکاؤ بڑھ گیا ہے، تمہارے ایک میرے کام کر رہے ہوتے ہو، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو، کھلاتے ہو مجھے. کیا بات ہے، کیا ہوا ہے اس سفر کے اندر؟ کہا کہ میری فرزند رسول سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا رفتار. ماں نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ کیا وہ خود بھی نبی ہے؟ کہا نہیں، نبی نہیں ہے. کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ نبی ہے؟ کیا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہا اس لیے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم صرف انبیاء کرام دیتے ہیں. عرض کیا کہ وہ نبی نہیں ہے کیونکہ ان کے جد خاتم النبیین ان پر نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد ان کے پاک اوصیاء، ان کے پاک جانشین آئے ہیں، انہیں میں سے ایک جانشین وہ ہیں. تو کہا کہ یقیناً حق بنتا ہے کہ ان کے وہ سچے جانشین ہوں. اور پھر اس کی ماں نے عرض کیا کہ اگر وہ سچا دین ہے، وہ سچا جانشین ہے، سچا وسیع ہے، تو پھر مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دو کیونکہ میں بھی اسی دین پر آنا چاہتا ہوں. اور اس طریقے سے ماں مسلمان ہوتی ہے، کچھ دن نمازیں پڑھتی ہے اور اس کے بعد بیمار ہوتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. اس کا بیٹا خود اس کی نماز جنازہ. تو والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرنے سے انسان کی عاقبت بخیر ہوتی ہے، دنیا بھی انسان کی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد والے. ہماری گفتگو بندگی کے عنوان سے جاری تھی اور کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان سمجھ لے کہ گناہ خود اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، ایسا نہیں کہ میں گناہ سے بچ رہا ہوں تو میں نے خدا پر کوئی احسان کر دیا. میں عبادتیں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا اے خدا میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا. یہ عبادتیں خود میرے لیے فائدہ مند ہیں. اور قرآن کی آیت یہ ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اپنے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کے راستے کو اختیار کرتے ہو تو اپنا ہی نقصان کرتے ہو. اگر انسان اس نفع نقصان کو سمجھ جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، پھر اسے کوئی جنت جہنم کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ جائے کہ غیبت کرنے کے کیا نقصانات ہیں، تہمت لگانے کے کیا نقصانات ہیں، جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں، گالی گلوچ کے کیا نقصانات ہیں. خود بخود انسان اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے صحیح راستے کی طرف آ جائے. جب پتہ چل جائے کہ خود فائدے ہو
گفتگو میں ہم یہ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے بعد سے جو گفتگو ہوگی ہماری، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو یہ گناہ ہیں جس سے اگر ہم بچ رہے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہونے والا ہے، ان میں سے ایک ایک گناہ کا ہم ذکر کرتے جائیں اور بتاتے جائیں کہ اس سے خود ہمارے فائدے کتنے زیادہ ہیں، ہمیں کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ غیبت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ بات بیان کریں کہ اگر انسان اس گناہ سے بچ جائے تو کتنے معاشرتی فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور لوگ آ کر اپنی اپنی باتیں کرتے تھے، ذاتیات پر گفتگو ہوتی تھی، غیبتوں میں یہی ہوتی ہے بات کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، ان کے ساتھ مجھے پرابلم ہے، ان کو ان کے ساتھ پرابلم ہے، اس طرح کی باتیں وہ بہت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم ہر ایک کی بات سنتے تو تھے اور سننے کے بعد انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے تھے، لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے کسی کو تنبیہ کرنا یا ان کے مطابق عمل کرنا یہ نہیں کرتے تھے، صرف سن لیتے تھے کہ تم نے یہ آ کر کہا ہے ٹھیک ہے، تم نے کہا ہوگا شاید تم نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے۔ مسئلہ ہمارا یہاں پر آتا ہے، جب غیبتیں ہو رہی ہوں اور کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ہم فوراً فیصلے صادر کر رہے ہو، اور اس نے تو ایک بات اگر بتائی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پہلے سے احتمال لگ رہا تھا کہ یہ ایسے نکلے گا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میرے احتمال کے مطابق ہی آدمی ویسے نکلا، دو چار باتیں اس کے اندر اور اضافہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو لوگوں نے جب کئی مرتبہ اس طرح کی باتیں کی اور نبی اکرم کو کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا تو کچھ منافقین نے گویا نبی اکرم کے لیے ایک نامناسب لقب انتخاب کیا، اور اس لقب کو قرآن کریم میں ذکر کیا اور یہ کہہ کر ذکر کیا ہے کہ یہ آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے یہ لقب آپ کو دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، جو لوگ آپ کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صرف کان رکھتے ہیں، زبان گویا نہیں رکھتے، سن لیتے ہیں لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں، آپ صرف کان ہیں، آپ صرف سماعت ہیں۔ اور ہمارے کان سے متعلق مختلف محاورے بھی مشہور ہیں، یہ کان کے حلقے ہیں، یہ ہر ایک کی باتوں میں کان دھرتے ہیں، کان سے متعلق جو ہمارے یہاں محاورے استعمال ہوتے ہیں، تو کان کا لفظ پرومیننٹ کر کے قرآن نے استعمال کیا اور کہا کہ یہ گویا آپ کی چڑ بنا کر اور آپ کے لیے برے الفاظ استعمال کر کے یہ لفظ آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ آپ اذن ہیں، آپ کان ہیں۔ خدا کی طرف سے کیا خوبصورت جواب آیا، قل اذن خیر لکم، یہ نہ کہو کہ یہ صرف کان ہے، یہ کہو یہ بہترین کان ہے۔ تم کہتے ہو یہ کان ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ کان ہے، اور اس سے اچھا کوئی کان رکھنے والا ہو نہیں سکتا، یہ بہترین کان رکھتے ہیں لکم تمہارے لیے۔ اگر یہ تمہاری باتوں کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں تو معاشرے کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا، اس لیے باتیں سب کی سن رہے ہیں اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری باتیں ان کے اندر جا رہی ہو، فیڈ ہو رہی ہو، تمہارے مطابق عمل کریں گے، نہیں، یہ بہت سمجھدار ہیں، بہت ہوشیار ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون کون اپنے ذاتیات کی وجہ سے اور اپنے تعصبات کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی وجہ سے آپ کے کان بھرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کان دھرتے نہیں ہیں، یہ سنتے سب کی ہیں لیکن حکم وہی نافذ کرتے ہیں جو پروردگار کی خوشنودی کے مطابق ہوتا ہے۔ قل اذن خیر لکم، یہ بہترین کان ہے تمہارے لیے، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کو بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت، اور یہ جو انداز قرآن کریم کی اس آیت میں نظر آیا مجھے ایک اور روایت میں بھی نظر آیا، جب ہمارے کسی امام کے سامنے ایک شیعہ نے عرض کیا کہ یبنا رسول اللہ لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، واقعا ہم رافضی ہیں، اور رافضی کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنے والے، جو نہیں مانتے تھے بعض کو، ان کو کہا جاتا ہے رافضی، کہا کہ ہم واقعا رافضی ہیں، تم یہ کیوں اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم اصل جو مشہور دین ہے اس کو نہیں مانتے، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے،
ہم رافضی ہیں اس اعتبار سے کہ ہم برائیوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم صحیح دین پر ہیں اور نیکیوں کے راستے پر ہیں، تو واقعی ان کے کہنے کے مطابق ہم رافضی ہیں اور ہم بہترین رافضی ہیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو غیبت ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ خود میرے لیے نقصان دہ ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اور واقعی فیملی لائف کے اندر یہ کتنا نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ کبھی بہو کان بھر رہی، کبھی ساس کان بھر رہی، کبھی ماں کی طرف سے، کبھی باپ کی طرف سے، کبھی بھائی بہنوں کی طرف سے، نندوں کی طرف سے، جب کان بھرے جا رہے ہوتے سننے کے لیے کان حاضر ہے، لیکن اس کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں، فیصلے نہ کیے جائیں۔ اور یہ اتنی ناگوار چیز ہے کہ کسی نے یہ کام کیا تو باقاعدہ ان کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور مجبوری ہے یہاں کے ماحول کی اور اس مائک کی کہ میں سبھی کے نام لے کر تو آپ کو بیان نہیں کر سکتا، ورنہ بڑے بڑے نام موجود کہ کسی خاتون نے باقاعدہ نبی کی زوجہ کو یہ کہا کہ چونکہ تمہارا باپ یہودی ہے لہذا تم یہودی ذاتی ہو۔ یہ جملے روایت میں موجود۔ کس کو کہا؟ نبی اکرم کی ایک زوجہ جناب صفیہ بنت حوئی بن اخطب، ان کو باقاعدہ دو خواتین آ کر یہ کہا، اب دو سے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ان کو آ کر کہا کہ تم یہودی ذاتی ہو، اور اگر وہ یہ سنے مسلمان دینے کے باوجود وہ یہ سنے کہ میں مسلمان نہیں، اب تک یہ مجھے یہودی کہہ رہے ہیں، یہودی ذاتی کہہ رہے ہیں، تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کون کہنے والے ہیں؟ جو معاشرتی طور پر نام رکھتے تھے۔ جب یہ بات بار کہنے لگے تو یہ خاتون جو زوجہ رسول تھی آئی نبی اکرم کی خدمت میں، اور پھر عرض کیا کہ مجھے اس طریقے سے بعض خواتین کہتی ہیں، میں کیا کروں؟ تو کوئی بات نہیں، تم یہ جواب دیا کرو، تم یہ جواب دو کہ ہاں اگر تم کہتے ہو کہ میں یہودی ذاتی ہوں تو ہاں سن لو، میرا باپ حضرت ہارون ہے، میرے چچا موسیٰ کلیم اللہ، اور میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب یہ کہا گیا کہ تم یہودی ذاتی ہو تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں وہ ہوں، ہاں میں وہ ہوں کہ جن کا باپ جناب ہارون ہے، جن کے چچا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور جن کے شوہر محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو خود ان خواتین نے کہا کہ یہ بات تمہاری نہیں ہے، ہم جان گئے کہ یہ بات رسول اللہ نے صبح سکھائی۔ تو ان حالات کو ٹیکل کرنا یہ رسول اللہ نے سکھایا ہے، ان حالات کس طریقے سے بچا جائے۔ اور پھر جو آپ بات عرض کر رہے ہیں مسلسل کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ نقصان دہ ہے انسان کے لیے تو خود محفوظ ہو جائے گا اس چیز سے۔ امام المعصوم کی حدیث ہے، ظاہراً مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ترک الغیبت خیر من آلاف رکعت تطوعا۔ فرمایا کہ کسی محفل کے اندر کسی غیبت ہو رہی ہے اور انسان اس محفل سے نکل آتا ہے یا ترک غیبت کرتا ہے تو ایک ترک غیبت کا ثواب اتنا بیان کیا گیا ہے کہ ایک ترک غیبت 1000 رکعت نماز سے زیادہ افضل ہے۔ کتنا وقت لگے گا نماز پڑھنے میں، لیکن اگر اس محفل سے اٹھ گیا ہے تو اس کا ثواب بیان دے گا۔ اس لیے ہماری اور آپ کی شہزادی، کائنات کی شہزادی، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا مدینہ پہنچنے کے بعد مکے کی کچھ سہیلیوں کو دعوت دیتی ہیں تو وہ مکے کی سہیلیاں غیبتیں کرنے لگیں اور شہزادی اس کمرے سے باہر تشریف لائے اور کافی دیر ہو گئی کہ نہیں لوٹی۔ تو یہ دوستیں اور یہ سہیلیاں پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا، ہمیں آپ نے دعوت دی تھی اور آپ خود تشریف نہیں رکھتی۔ تو آئی بی بی کی خدمت میں اور کہا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور آپ خود ہماری محفل میں شریک نہیں ہیں۔ تو اس وقت بی بی نے بیان فرمایا تھا کہ جس محفل کے اندر غیبتیں ہوں اس محفل میں محمد کی بیٹی شریک نہیں ہو سکتی۔ غیبتوں کا گناہ، غیبت کا گناہ بہت شدید بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھار کچھ رینکنگ دی جاتی ہے کہ یہ گناہ بہت زیادہ سخت ہے، یہ گناہ اس کے بعد سخت ہے، یہ گناہ اس کے بعد سخت ہے۔ وہ رینکنگ ہماری دنیاوی رینکنگ ہے، چونکہ میڈیا میں جو سکھایا جاتا ہے ہم اس کے مطابق چلنے ہوتے ہیں۔ شاید ہمارا نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہو کہ کسی آدمی کا قتل کر دینا سب سے بڑا گناہ ہے، واقعاً بڑا گناہ ہے،
لیکن اسلام نے اور قرآن نے جو سکھایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ، شرک کا گناہ سب سے بڑا گناہ۔ صحیح ہے، کسی کو مار دینا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، لیکن جو فہرست ائمہ اسلام نے بیان کی ہے یا نبی اکرم نے بیان کی ہے، اس فہرست میں سب سے پہلا گناہ شرک کے گناہ کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کون سا گناہ؟ خدا کی رحمت سے نا امید ہو جانا، کیونکہ ایسا شخص جو خدا کی رحمت سے نا امید ہو جائے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے۔ یہ زیادہ بڑی موت ہے، زندہ آدمی ہے لیکن ہر طرح کے کام کرے گا، اور ایسا شخص زیادہ خطرناک ہے قاتل کے مقابلے میں، کیونکہ شاید قاتل کے دل میں اگر رحمت پروردگار کی امید ہوگی تو ایک قتل کے بعد رک جائے گا، لیکن جو رحمت پروردگار سے مایوس ہو گیا ہے وہ قتل پر قتل کرتا رہے گا۔ یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمارے یہاں جو روایات کے اندر رینکنگ آئی ہے، سب سے بڑا گناہ شرک، رحمت خدا سے مایوس ہو جانا دوسرا بڑا گناہ، تیسرا بڑا گناہ بعض روایات کے مطابق والدین کی نافرمانی کرنا، اور بعض روایات کے مطابق کسی کا قتل کرنا، جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اور اسی رینکنگ کے اندر جو ہمارے ذہنوں میں بنی ہوئی کہ یہ بات ہوگی، یہ بات ہوگی، یہ بات ہوگی، یہ بات ہوگی، غیبت کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ظاہراً پھر مولا متقیہ من المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا چھوٹا گناہ ہے، غیبت اس سے بڑا گناہ، کیونکہ زنا عام طور پر جب ہوتا ہے تو خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن غیبت کا گناہ کھلا ہوتا ہے اور محفل میں ہوتا ہے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، اور اس سے زیادہ فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ اگر کوئی گناہ اپنے مقام پر رہ کر ختم ہو جائے اور محفوظ ہو جائے، بند ہو جائے، ختم ہو جاتی ہے بات، لیکن یہ ایک کے بعد دوسرے کے یہاں، دوسرے کے بعد تیسرے، اور آج سوشل میڈیا کے اندر یہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئی ہے۔ ہم نے کسی کے بارے میں تحقیق کی نہیں، کسی نے کوئی سیلفی بنائی ہے، کسی نے کوئی تصویر کھینچی ہے، اور اس کے بعد نیچے لکھ دیا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب ہمیں معلوم نہیں کہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بات بڑی مسالے دار لکھی ہے، اور اگر ہم نے شیئر کی تو ہمارے ویورز میں اضافہ ہو جائے گا، واہ ملے گی، کمنٹس آئیں گے اس کے اوپر، تو کیوں نہ شیئر کر دی جائے۔ ہم نے بھی کہیں سے سنی ہے، یہ بات آپ بھی سن لیجیے۔ تو یہ گناہ آج کے زمانے میں اور زیادہ عام ہونے لگ گئے۔ غیبت نہ صرف اب گھروں کے اندر ہو رہی ہے، محفلوں کے اندر ہو رہی ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر غیبت ہو رہی ہے آسانی سے۔ اس موقع اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے، اور عام طور پر جو مشہور شخصیات ہیں، چاہے وہ سیلیبریٹیز ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، نوخان حضرات ہوں، فلاں نوخان کو ہم نے فلاں مقام پر دیکھا ہو، فلاں خاتون سے گفتگو کر رہے تھے، کیا گفتگو ہو رہی تھی ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے کوئی بات کر رہے ہو، کوئی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہو، لیکن چونکہ تصویر بہت ایسی آئی ہے کہ جو بکنے والی ہے اس میں نیچے لگا دی کہ آپس میں یہ کچھ ہو رہا تھا۔ اجازت نہیں اس طریقے سے کسی بات کو ہم مشہور کریں، اور اس طریقے سے کسی، بلکہ یہاں پر غیبت سے بڑھ کر تہمت آتی ہے، جو چیز ہوئی نہیں ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ غیبت تو یہ ہے کہ جو چیز ہو گئی اس کو بیان کیا جائے، یہاں پر تو تہمت کی بات آ جاتی ہے۔ اور حتیٰ غیبت کے بارے میں مولا متقیہ من المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، بڑی عجیب روایت ہے اور ہمارے یہاں بڑی کم بیان ہوتی ہے، لیکن واقعا سننے کے قابل ہے۔ نبی اکرم سوال کرتے ہیں، اے علی اگر تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہو تم کیا کرو گے؟ اگر کسی مذہبی شخص سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو تو کیا کرو گے؟ اگر بہت مذہبی ہوگا تو کہے گا کہ میں گردن اڑا دوں گا، تھوڑا کم مذہبی ہوگا تو کہے گا کہ میں ڈانٹ دوں گا، اس کے روکوں گا، اور تھوڑا اور کم ہوگا تو کہا کہ بہرحال اس کا اپنا کام ہے، ہم اپنے کام کی طرف جائیں گے۔ مولا متقیہ نے عجیب جواب دیا، ان تینوں میں سے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولا متقیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ اگر کہیں کوئی گناہ کرتا ہوا نظر آیا میں اس کے گناہ کی پردہ پوشی کروں گا۔ کتنے اس پردہ پوشی کی وجہ سے راہ راست پر آتے ہیں، اور جب ہم ان کی پردہ پوشی نہیں کرتے بلکہ ان کی گناہوں کو چال چال کرتے ہیں تو پھر وہ اور بے باک ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی معاشرے میں عزت ہی نہیں رہی، جب معاشرے میں عزت نہیں رہی تو ایک کے بجائے 10 گناہ کر دیں، لیکن اگر معاشرے میں عزت ان کی باقی رکھی جائے اور واقع دینداروں کی طرف سے ان کی عزت محفوظ ہو تو وہ واقع دین کی طرف ہے۔ اور پھر نبی اکرم نے سوال کیا، اے علی پھر وہی وہ غلطی کرے پھر کیا کرو گے؟
کہا میں اپنے ابا سے بھی اس کے گناہ کو چھپا لوں گا. کہا پھر وہ یہ غلطی کرو تو کیا کرو گے؟ پھر یہی جواب دیا. اس وقت نبی اکرم نے یہ جواب دیا, اے علی لا فتح الا علی, اے علی تجھ جیسا کوئی غیرت مند انسان نہیں. ہم وہ لا فتح الا علی سنتے ہیں اور بیان بھی ہونا چاہیے اور ضروری بھی ہے کہ جو جنگ احد کے میدان میں جبریل امین لے کر آئے تھے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, اور بہت اچھی بات ہے کہ میرے مولا نے اس وقت جواب مردی کا ثبوت دیا ہے, غیرت مندی کا ثبوت دیا ہے, دین اسلام کو بچایا ہے, کافروں کو تہس نہس کیا ہے. لیکن فرق ہے جبرائیل امی کے کہنے میں اور رسول اکرم کے کہنے میں. جبرائیل امی اس وقت لا فتح الا علی کی سند لے کر آتے ہیں کہ جب علی دشمنوں کا خاتمہ کرتے ہیں, اور نبی اس وقت لا فتح الا علی کی سند دیتے ہیں جب علی گنہگاروں کے گناہوں کا خاتمہ کرتے ہیں. مل کے ضرور پڑھ دیجئے محمد اور انسان اس سے بڑے بڑے مقامات حاصل کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اپنے مقام پر بزرگی حاصل ہوتی ہے, انسان بات سننے والا ہو لیکن ان کی باتوں کے مطابق فیصلہ نہ کرے, ریئیکشن نہ دے, اس سے بزرگی قائم ہوتی ہے. اس کے علاوہ خود پروردگار روحانی صفات عطا کرتا ہے, معنوی صفات عطا کرتا ہے اور مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. آیت اللہ شیخ کاشف الغطا یہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں قحط پڑا, لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا کر دیجیے پروردگار بارش نازل فرمائے. آئے, انہوں نے کہا کہ حرم میں امیر المومنین موجود ہیں, ہم وہاں جائیں گے, وہاں درخواست کریں گے کہ مولا کے واسطے سے یہاں پر بارش آ جائے. شیخ کاشف الغطا کا مزار بھی نجف کے اندر موجود ہے. آئے حرم امیر المومنین میں دعائیں مانگی, درخواست کی, وسیلہ بنایا, لیکن کوئی اس وقت اثر نہیں. ہاتھ میں مولا متقی آئے اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو نجف اور کوفہ کے درمیان ایک چائے بیچنے والا رہتا ہے, اس سے کہو کہ وہ تمہارے درمیان آئے اور تمہارے مجمع میں آ کر وہ دعا مانگے تو اس کی دعا قبول. کون؟ کوئی عالم نہیں, کوئی مجتہد نہیں, کوئی عارف نہیں, کوئی مشہور پرسنالٹی نہیں مذہبی طور پر, ایک چائے بنانے والا اور چائے بیچنے والا. یہ بڑے تعجب میں آئے کہ حتیٰ میرے بارے میں جملے نہیں ہیں جو اس کے بارے میں جاؤں میں دیکھوں جو بیان کیا گیا تھا, وہاں پہنچے دیکھا کہ وہ چائے بنا رہا. آئے اور پہلے تو ایسی دیکھنا شروع کیا کہ اس کے اندر خاص بات کیا ہے. جو پورا دن یا کچھ گھنٹے جو دیکھا, محسوس کیا کہ اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں, صرف یہ کہ یہ واجب نماز پڑھتا ہے اپنے وقت پر, جو معاملات ہے اس کے اندر بھی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے, کوئی اضافی احسان نہیں کرتا, کوئی مفت چیزیں نہیں بانٹتا, جو سادہ سی زندگی ہوتی ہے وہ گزار رہا ہے. بالآخر مجبور ہوئے کہ اس کو اپنا خواب سنا کہ جو قحط پڑا ہوا ہے, مولا متقیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قحط سالی سے نجات چاہتے ہو تو تمہارے پاس آئیں اور تم مجمع میں آ کر دعا کرو تو اس مجمع کی دعا قبول ہو. کہا کہ میرے اندر تو کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے, کیوں میرے مولا نے اس طرح سے مجھے یاد کیا کہ کوئی چیز تمہارے اندر ہوگی کہ جو دوسرے میں نہیں ہے, کہ شاید میرے اندر یہ خصوصیت ہے کہ میں نے آج تک کسی کی بھی عیب تراشی نہیں کی, اور میرے سامنے اگر کسی نے عیب داری کی ہے اور عیب بیان کیا ہے تو ہمیشہ اس کی پردہ پوشی ہے. شاید یہی عادت ہے کہ جو میرے مولا کو پسند آئی. اور پھر باقاعدہ شیخ کاشف الغطا انہیں اس مجمع کے اندر لے کر آئے اور انہوں نے آ کر دعا مانگی, اور سارے مجمع نے جب دعا کی تو ان کی دعا اور سارے مجمع کی دعا کی وجہ سے دعا قبول ہوئی اور نجف کے اندر بارش. ضروری نہیں ہوتا کہ انسان خاص حلیے کے اندر آئے, خاص لباس کے اندر موجود ہو تب جا کے پروردگار مکرم بنے گا. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم انصاف قائم کرنا شروع کریں, اپنی زندگی کے اندر اگر یہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کو چھوڑ دیں, خود بخود انسان پروردگار کا مکرم بن جائے گا, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے. ایک شخص ظاہراً شیخ عباس قمی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے, کہتے ہیں کہ ایک قبرستان میں ایک جنازے کو لایا گیا. جب اس کو دفنایا جا رہا تھا تو اسی قبرستان میں ایک عورت دفن ہوئی تھی کہ جو پاکیزہ پارسہ خاتون تھی. اس نے خواب میں اپنے باپ کو یہ کہا کہ ابھی قبرستان میں
جنازے کو لایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سارا قبرستان عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک انسان برا ہو تو وہ برائی ایک پورے معاشرے کے اوپر آ جاتی ہے. کبھی ایک انسان اچھا ہو تو اس کی وجہ سے وہ اچھائی پورے معاشرے پر آ جاتی ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں، چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام زیادہ چھٹے سرکار نے بیان فرمایا اور باقاعدہ مثال دی کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام صرف وہ نبی خدا تھے، صرف وہ حجت خدا تھے، صرف انہوں نے پریشانیاں سہی تھی، انہوں نے قربانیاں دی تھی اور وہ بنے تھے عزیز مصر. لیکن ان کی وجہ سے پروردگار نے سارے مصر والوں کے لیے خوراک کا انتظام کر دیا، غذا کا انتظام. سارا مصر ان کی وجہ سے خوشحالی مبتلا ہو گئی. اور اس کے برخلاف مثال بھی موجود ہے. ایک یزید پورے معاشرے کو خراب کر سکتا ہے. تو کبھی کبھار ایک انسان ہوتا ہے لیکن اس کا عذاب پورے معاشرے پر آتا ہے. ایک اچھا انسان ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ پورے معاشرہ اٹھا رہا ہوتا ہے. کیا کہ یہ ایک شخص آنے والا ہے جو یہاں پر دفنایا جائے گا جس کی وجہ سے سارے قبر والے پریشان ہو جائیں گے اور عذاب محسوس کریں گے. اس کو کہیں کہ یہاں سے اٹھا لے اپنا جنازہ اور کہیں اور لے کر جائے دفن کرے. باپ کا دل تھا، گیا قبرستان، دیکھا کہ ہاں واقعی ایک جنازہ لے جایا جا رہا ہے اور میری بیٹی کی قبر کے بالکل قریب ہی اسے دفنایا جا رہا ہے. اس کو پورا اپنا ماجرا سنا دیا اور پورا خواب سنا دیا. جب پورا خواب سنا کر وہ واپس پلٹا تو پھر بیٹی خواب میں آئی اور کہا بابا جان جو اب تک اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس کے اوپر ایسا عذاب آ رہا تھا جس سے قبرستان والے پریشان تھے، پروردگار نے اس کے عذاب کو رفع کر دیا، اس کے عذاب کو دور کر دیا. کہا کیسے دور ہو گیا؟ کہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کہنا کہ یہاں پر اسے نہ دفنائیں، آپ نے جا کر پورے خواب کو بیان کر دیا کہ اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا، یہ گنہگار ہے، یہ مجرم ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. آپ نے جب اس کے بارے میں یہ جملے ادا کیے تو پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی برائی کرے گا تو تمہاری برائیاں پاک ہو جائیں گی. اس لیے پروردگار نے آپ کے یہ کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر جو عذاب نازل ہو رہا تھا وہ عذاب ہٹا لیا. اب اگر وہ ہمارے قبرستان میں دفن بھی ہوتا تو ہمیں کوئی پریشانی. انسان غیبتوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے اندازہ نہیں ہوتا، اپنے نام اعمال کو برائیوں سے بھر رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور عجیب جملہ ظاہر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیران کن روایت ہے اور ابھی ہمارے ذہن میں آئے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر یہ وحی ہوئی تھی. اے موسیٰ ان مغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنہ وَإِن لَمْ يَتُبْ فَهُوَ أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ النَّارَ. اے جناب موسیٰ، اے موسیٰ اپنے قوم والوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر غیبت کرنے والا شخص توبہ بھی کر لے تو صحیح جنت کا حقدار بن جائے گا لیکن سب سے آخر میں جنت میں داخل. اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو جہنمیوں میں سب سے پہلے وہ شخص ہے. اتنا خطرناک ہے، سب سے پہلے وہ شخص ہے. عزیزوں کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو پروردگار نے رکھی اپنے لیے لیکن کہا ہے کہ اے بندو اگر تمہارے اندر کی صفت آ جائے گی تو پروردگار اس سنت کو پسند کرے گا اور تمہارے اندر اس صفت کو ہونے کی وجہ سے تمہیں اپنے حکومت اور اپنے ملکوت کو نصیب فرمائے گا. اس میں سے ایک اہم ترین صفت ستار العیوب کی صفت. پروردگار ستار ہے. کتنے ہی گناہ ہم سے سرزد ہوئے جن کے اوپر پردہ پوشی کی ہے. مولانا تقیان نے دعائے کمیل کے اندر یہی تو فرمایا ہے اللہم و مولایا کم من قبیح سترتا. اے میرے اللہ کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جس پر تو نے پردہ رکھا. اور اسی طرح سے اس کے برخلاف جا کر آگے جملہ شاہ فرماتے ہیں وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. اور کتنی ہی ایسی تعریفیں ہیں کہ جن کا میں اہل نہیں ہوں لیکن تو نے منتشر کر دیا. یہ صفت پروردگار کی صفت ہے. ہمارے 8 سرکار حضرت امام علی رضی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بڑی جامع حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه 3 خصال. تھکے ہوئے تو نہیں بیان کر دوں اس کے بعد التماس سے دعا کروں. فرماتے ہیں وہ شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا
جب تک اس کے اندر 3 صفات پیدا نہ ہو جائے. ایک صفت وہ ہے کہ جو اللہ کی صفت ہے, ایک وہ ہے جو اس کے رسول کی صفت ہے, اور ایک صفت وہ ہے جو اس کے ولی کی صفت ہے. فما سنت من ربه وسنت من نبیه وسنت من ولیہ. اما سنت من ربه, وہ سنت جو پروردگار کی سنت ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہتی ہے, یہ اپنے بندوں میں وہ دیکھنا چاہتا ہے. فرمایا فکتمان السر, معاف کیجیے گا, جس طرح سے پروردگار اپنے بندوں کے رازوں پر اور ان کے عیوب پر پردہ پوشی کرتا ہے, اسی طریقے سے چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مومن بھی پردہ پوشی لوگوں کے عیوب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. نہ صرف ہم جسمانی عیوب کی بات کر رہے ہیں, فائنینشلی عیوب کی بات کر رہے ہیں, یا گھریلو عیوب کی بات کر رہے ہیں, بلکہ حتیٰ اگر گناہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ لیا, پردہ پوشی کرنے کی کوشش کریں, اس کی اصلاح تنہائی میں کرنے کی کوشش کریں. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بڑی عجیب حدیث ہے, کہا جو بہترین تحفہ تم میرے لیے لا سکتے ہو وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے بہترین تحفہ کیا ہوگا؟ اچھا سا کوئی موبائل مل جائے. بہترین تحفہ کیا ہوگا؟ کوئی اچھا سا بوکے لا کے دے دے. بہترین تحفہ کیا ہوگا؟ کوئی بہترین سی دعوت کر دے. بہترین تحفہ یہ ہوگا. چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں میرے پاس اگر کوئی بہترین تحفہ لے کر آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ من اہدا الی عیوبی, جو میرے عیوب کو میرے پاس لا کر بیان کرتا ہے وہ بہترین تحفہ مجھے دیتا ہے. دوسروں کو بیان کرنے کے بجائے خود اس شخص سے جا کر شائستہ انداز میں کہیں کہ دیکھیں اگر آپ یہ کر لیں تو بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ ہمیں عزیز لگتے ہیں, آپ کا چہرہ اور نورانی لگتا ہے ہمیں, آپ ویسے ہی بہت اچھے ہیں, مزید اور اچھے ہو جاتے ہیں. خوبصورت انداز بیان کریں, خود بخود نیکی کی راستے کی طرف آئے گا. 8 سرکار کی حدیث مکمل کریں تو پہلی صفت جو پروردگار کی اور بندے میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پروردگار لوگوں کے رازوں کو پردہ پوشی کرتا ہے, بندے مومن کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے رازوں کی پردہ پوشی کرے. دوسری صفت وَأَمَّا سُنَّةُ مِن نَبِيِّهِ, وہ سنت جو اس کے نبی کی سنت ہے. فَمُدَارَاتُ النَّاسِ, نبی کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر کھانا تناول نہیں کرتے تھے, ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. اسی طریقے سے بندے مومن کو بھی چاہیے کہ لوگوں کی مالی مدد کرے, ان کے ساتھ رہے, مدارات کرے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيِّهِ, اور جو اس کے ولی کی سنت ہے. فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالسَّرَّاءِ, ولی خدا وہ ہوتے ہیں جو مشکلات میں صبر سے کام لیتے ہیں. بندے مومن کو بھی چاہیے کہ مشکلات میں صبر سے کام لے. بس عزیزوں, صبر کا نام آتے انسان کربلا پہنچ جاتا ہے. کربلا میں صبر کیسا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس کا صبر نہیں ہے, صرف ترک وطن کا صبر نہیں ہے, اور صرف اپنی جان کے امتحان کا بھی صبر نہیں ہے, بلکہ صبر بڑھتا بڑھتا اتنا مشکل ہو گیا کہ خاندان رسالت کو اپنے ناموس پر صبر کرنا پڑا. یہ سب سے مشکل صبر ہے, اور یہ ایسا صبر ہے کہ جو حتیٰ انبیاء نے بھی یہ امتحان نہیں دیا. انبیاء کی بیٹیوں نے بھی یہ امتحان نہیں دیا کہ جو علی کی بیٹی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو, حضرت یعقوب علیہ السلام ہو, حضرت داؤد علیہ السلام ہو, حضرت ایوب علیہ السلام ہو, بڑے بڑے پاک انبیاء آئے ہیں, مشکلات برداشت کی ہیں, ان کی بیٹیوں نے بھی مشکلات برداشت کی ہیں, لیکن کسی نے ایسا امتحان نہیں دیا کہ جیسا علی و زہرا کی بیٹیوں نے دیا. کیسی بیٹیاں کہ پڑوس والے نے کبھی آواز زینب نہ سنی تھی, جانتا تک نہیں تھا کہ یہاں کوئی بیٹی موجود ہے. جب کبھی قبر رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں چراغ کو گل کر کے امام حسن, امام حسین اور مولا علی کے ہمراہ بی بی جایا کرتی تھی قبر رسول کی زیارت. لیکن اب وقت وہ آیا کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا, اب بھی حسین ساتھ ہے, اب بھی عباس ساتھ ہے, اب بھی اولو محمد ساتھ ہے, لیکن اب حفاظت کے لیے ساتھ نہیں ہے, بلکہ بیویوں کو اب ان سروں کی حفاظت کرنی ہے. اب سر حسین ساتھ, اب سر ابو الفضل عباس ساتھ,
اور جب یہ سفر ہو رہا تھا تو ایک عجیب درد بھرا جملہ بی بی زینب کبریٰ نے اپنے بھیا کے سر کو دیکھ کر فرمایا. خدا کسی بہن کو بھائی کی یہ حالت نہ دکھائے اپنے بھیا کے کٹے سر کو دیکھ کر. اور کون سا بھائی؟ وہ بھائی کہ نہ بھائی کو کبھی سکون ملتا تھا بہن کے بغیر، اور نہ کبھی بہن کو چین ملتا تھا بھائی کے بغیر. ایک دن تنہائی برداشت نہیں ہو سکتی تھی. اپنے اس پیارے بھائی کو، اپنے اس عزیز بھائی کے کٹے سر کو دیکھ کر شہزادی زینب کبریٰ نے ارشاد فرمایا ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا. اے میرے دل کی ٹھنڈک میرے بھائی، کبھی میں نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایک ایسا بھی وقت آئے گا جب ایک طرف آپ کا کٹا ہوا سر ہوگا، دوسری طرف میرا کھلا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ناس و گروہ حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما، ہمارے اس خلیصی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، بالخصوص غیبت کے گناہ سے، تہمت کے گناہ سے، جھوٹ کے اور حسد و کبر و نفاق کے گناہ سے ہم سب کو پرہیز کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں انہیں جگہ نصیب فرما، تمام شیعان حیدر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، بانین مجلس کی نئی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو وطن سے باہر افراد موجود ہیں، پروردگارہ انہیں خیر و عافیت کے ساتھ وطن میں لوٹنا نصیب فرما، ہم سب کو چاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما، اجر و عمر سے مشرف فرما. پالنے والے بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرما. چاردہ معصومین کی شفاعت اور قرآن کریم کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامن فرما. پروردگارہ حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے ماننے والے میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی علماء کرام مراجع نظام مولانا سید محمد علی حسینی بانی مکتب شہید ڈاکٹر عباس حیدر حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و